السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے اس کلاس میں ہم سائیکالوجی کے مطابق موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ڈیفینس میکانزم کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سے کمپلسری ٹیٹ ہو یا ڈی ایس سی ہو، ایک بٹ کمپلسری آئے گی۔ اسے مطابقتی یا حفاظتی اقدامات کہتے ہیں، اردو میں ایڈجسٹمنٹ اور ڈیفینس میکانزم انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ کس لیے آتا ہے؟ کشمکش، دباؤ، نفسی بے چینی، عدم مطابقت، ذہنی بیماریوں کی وجہ سے فرد میں آنے والا کشمکش ہی ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے، یعنی مطابقتی یا حفاظتی اقدامات۔ ان الفاظ کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے ماہرین نفسیات دان ہیں، سگمنڈ فریڈ ہیں۔ کشمکش کی وجہ سے دباؤ اور دباؤ کی وجہ سے نفسیاتی بے چینی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، تو اس کو دور کرنے کے لیے، نفسیاتی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہی فرد کی جانب سے لاشعوری طور پر اپنائے جانے والے اعمال کو ہی حفاظتی اقدامات کہتے ہیں، یا اور ایک ڈیفینیشن اس کا کشیدہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے فرد کی جانب سے لاشعوری طور پر اپنائے جانے والے اعمال ہی حفاظتی اقدامات کہلاتے ہیں۔ یعنی حفاظتی اقدامات فرد کی شخصیت کو بکھیرنے سے روکتے ہیں۔ حفاظتی اقدامات فرد کی انا کا تحفظ کرتے ہیں، اور لیکن ان میں نفس کو دھوکہ دینا کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو یہ کتنے ٹائپس ہیں؟ ٹوٹل آ کر 12 ٹائپس ہیں۔ ایک ایک کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے فرسٹ ہے تبدیل مقصد، یعنی ریورسنگ موٹیو۔ اسے رد عمل کا اظہار بھی بولتے ہیں، ریاکشن فارمیشن۔ تبدیل مقصد کیا ہے؟ ریورسنگ موٹیو۔ کشمکش اور انتشار میں پھنسا ہوا فرد اپنے اندر پائے جانے والے محیجات سٹیمولس کے مخالف محیجات کا اپوزٹ تخیل کرتے ہوئے محفوظ ہونا۔ یعنی مثال کے طور پر فرد اپنے کسی عمل کا الٹا رد عمل، اپوزٹ رد عمل کو ظاہر کرنا ہی تبدیل مقصد، ریاکشن فارمیشن، ریورسنگ موٹیو بھی بولتی، اس کو ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے بارے میں اگر دل میں غصہ ہوتا ہے مگر اوپر سے وہ محبت سے پیش آنا، یہ ہوتا ہے ریورسنگ موٹیو۔ معلم کی ڈانٹ کے بعد اگر طالب علم کو پوچھا جائے کہ کیا آپ کو کچھ تکلیف ہوئی، تب طالب علم تکلیف محسوس کرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف اپنے اندر ہی رکھتا ہے اور باہر اچھے سے پیش آتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، ایسے کر کے وہ اس کا ریاکشن ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا تبدیل مقصد، ریورسنگ موٹیو۔ نیکسٹ سیکنڈ ون ہے دباؤ یا ضبط، ریپریشن بولتے ہیں اسے۔ ریپریشن یعنی ایک ایسی کوشش ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پریشانیوں، دردناک تجربات اور ناکامیوں کو جبراً بھولنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے دباؤ یعنی ریپریشن۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پریشانیاں ہو یا کچھ دردناک واقعات ہو یا ناکامیاں ہو، اس کو جبراً بھلا دینا۔ یہ پہلی قسم کی حفاظتی میکانیت کہلاتی ہے۔ ڈیفینس میکانزم میں سب سے پہلی میکانیت یہ کہلاتی ہے ریپریشن۔
دیگر حفاظتی میکانیت کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنیاد مانی جاتی ہے۔ اس کو مستعد بھول بھی کہتے ہیں۔ ذہنی اور اعصابی کمزوری کے شکار افراد اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر اور اعصابی کمزوری کے افراد جو رہتے ہیں تو یہ اس طرح کے افراد اس ڈیفنس میکانزم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ریپریشن۔ اس کا مثال دیکھیں تو ہم بینک بیلنس ختم ہو جانے کے ڈر سے قرضے کو ہی بھلا دینا۔ نیکسٹ ہے پروجیکشن۔ اخراج ذات، فرد اپنی کمزوریوں اور غیر مطمئن خواہشات کا ذمہ دار اور دیگر افراد یا اشیاء کو بناتا ہے۔ یعنی اس طرح کے ڈیفنس میکانزم میں اپنی غلطیوں اور اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی اور کو یا دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوتا ہے۔ اس میں دوسروں کو ٹھہرانا یعنی دوسروں کی غلطیوں کو سرعام بیان کرنا۔ روزمرہ زندگی میں ضبط اور دباؤ کے زیادہ تر اس میکانیت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ دباؤ کے بعد اس میکانزم کو استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا، ناچنا آیا نہیں تو بھی انگن ٹیڑھا بولنا۔ بے ایمان فرد کو تمام لوگ بے ایمان نظر آنا۔ امتحان میں ناکام طالب علم اپنے اساتذہ کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ یعنی وہ سکسیس ہوا نہیں تو بھی وہ اس کا ذمہ دار آ کر ٹیچر کو بولنا، ٹیچر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا۔ کہنا کہ یہ سوالیہ پرچہ ہی اغلاط سے بھرا ہوا ہے، ایسا۔ اگر کوئی فرد چور ہے تو کہتا ہے کہ دنیا کے سب لوگ چور ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی فرد اپنی کمزوریوں اور اپنی ناکامیوں اور غلطیوں کا ذمہ دار کسی اور کے ساتھ ذمہ دار ٹھہرانا ہوتا ہے، پروجیکشن ہوتا ہے۔ نیکسٹ ریشنلائزیشن۔ ریشنلائزیشن تصویب، یہ اردو ورڈ سے بھی آپ کو انگلش میں اگر یاد رہا تو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، ایگزام میں بھی پہچاننے کے لیے آسانی ہوگی، مجھے ایسے لگتا ہے۔ آپ کو جیسے یاد کرنا اچھا ہو ایسے ہی آپ یاد رکھیں، یا تو اردو یا انگلش۔ تو ریشنلائزیشن، جب ایک فرد اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ خود کے عمل کی تائید کرتا ہے۔ ایک لڑکا امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کامیاب ہونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ فرد اداکارانہ بن سکنا اور کہنا کہ فلمی صنعت رشوت خور ہے۔ جب ایک ڈاکٹر ایم ایل اے وزیر بننے سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مریضوں کے علاج سے مجھے فرصت نہیں ملتی۔ اس کا ایگزامپل ہے کھٹے انگور، میٹھے لیموں وغیرہ۔ یہ ہوا ریشنلائزیشن۔ یعنی شخص مطلوبہ مقصد میں کامیاب نہ ہو کر اس ناکامی کی وجہ کچھ اور بتلانا ہی یہ ریشنلائزیشن یا تصویب کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے ڈسپلیسمنٹ۔ اس طریقے میں فرد خواہشات نہیں بدلتا لیکن مقصد بدل دیتا ہے۔ آفس میں افسر سے جھڑکیاں کھانے والا شخص اپنی بیوی پر غصے کا اظہار کرنا، اسے آفس میں باس کے ذریعے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کھایا ہوگا یا کچھ اور
टीचर को हेडमास्टर कुछ कहा होगा तो क्या करते हैं, घर आकर अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने घर के सामानों पर गुस्सा दिखाना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ऑफिस में अफसर से चिड़कियाँ खाने वाला शख्स अपनी बीवी पर गुस्से का इजहार करना, यानी उनका गुस्सा यहाँ घर पर दिखाना। अपने भाई पर ग़ज़ा का इजहार करने के बजाय अपने गुस्से को खिलौनों पर जाहिर करना, इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है रिग्रेशन, रजत पसंदी, यानी छोटे बच्चों की तरह रोना। इसमें इंसान का अपने माजी में लौट जाना रजत पसंदी कहलाता है। मसाइल को खुश असलूबी से हल ना कर सकने की सूरत में मायूसी की हालत में बच्चों जैसे बर्ताव करना ही क्या कहलाता है, रजत पसंदी कहलाता है। यानी जब एक फ़र्द अपनी मुलाजिमत खो बैठता है तो अपने बच्चों को गले लगाकर रोता है फूट फूट कर। नई दुल्हन का बार बार अपने मायके जाना, बीवी अपने शौहर से झगड़ा कर कर बच्चों जैसा रोना, सड़क सड़क पर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना वगैरह इसके चंद मिसालें हैं, एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं। यह हुआ रिग्रेशन, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना या छोटे बच्चों की तरह रोना। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, यानी शनाख्त, उसकी कुछ शनाख्त हो इस समाज में। दीगर अफराद में पाई जाने वाली अच्छी खुसूसियात या सिफ़ात को अपनी शख्सियत में शामिल कर लेना, यानी दूसरों के कैरेक्टर में अपने आप को समझ लेना। अगर कोई फ़र्द किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाता तब वो दूसरे हासिल करने पर खुश होता है। मिसाल के तौर पर जब एक फ़र्द का एक शोबे में नाकामयाब या कमज़ोर हो जाता है तो वो क्या करता है, दूसरे शोबे में इसकी तलाफ़ी करना चाहता है। वो दूसरे शोबे में जाकर उसको उसको यानी वो खुश रहता है, यानी तलाफ़ी कर लेता है। तालीमी मैदान में नाकाम होने वाला रमना महर्षि का एक अजीम फ़लसफ़ेदान बना। ये तालीमी मैदान में नाकाम हुआ, वो महर्षि का एक फ़लसफ़ेदान बनना, ऐसा वो खुश होता। नौख़्वांदा वालिदैन अपने बच्चों को क्या करती हैं, तालीम नौख़्वांदा है तो भी, वो पढ़े लिखे ना हो तो भी अपने बच्चों को आला तालीम फ़राहम करके खुश होती। तालीम में पिछड़ा तालिब इल्म खेलकूद अपनी काबिलियत का इजहार करना। अगर कोई तालिब इल्म उसको उतना अच्छा तालीम, यानी वो तालीम में कमज़ोर है, पिछले है, तो क्या करता है, वो खेलकूद में अपनी काबिलियत का इजहार करना। बच्चे ना होने पर एक औरत का मदरसे में मुअल्लिमा की हैसियत से दाखिला लेकर खुश होना, यानी स्कूल के बच्चों को देख लेकर अगर उसके बच्चे ना हैं तो मुअल्लिमा को स्कूल के बच्चों को अपने बच्चे समझकर वो खुश हो जाना। ऐसे चंद मिसालें ये कंपनसेशन के नीचे आते हैं। नेक्स्ट है फैंटेसी, तलाफ़ी हो गया। नेक्स्ट है फैंटेसी, यानी तसव्वुरात, दिन के ख्वाब देखना, नामुकम्मल ख्वाहिशात को ख्वाबों में पूरा करके मुतमईन होना ही फैंटेसी। यानी एक शख्स ख़ुद को ज़िले का कलेक्टर समझना, उसके अतराफ़ नौकर व चाकर का होना, वो कार में घूमना, ऐसे बातें इसमें देखने को मिलते हैं। यानी दिन में ख्वाब देखना बोलते नहीं, ऐसा फैंटेसी ये होता है। ख्वाबों में ख्वाहिशों में रहना, ख्वाबों में अपने ख्वाहिशात को पूरे करना। नेक्स्ट है इनकार, डेनियल, नाकाबिल कबूल हक़ाइक़ को मुस्तरद करते हुए वक्ती सुकून हासिल करना। यानी जब बच्चा खेल की सरगर्मियों में मसरूफ़ हो और वालिदैन नहीं आवाज़ दें और अपने नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना, बीवी की मौत की ख़बर सुनकर शौहर इनकार कर देता है कि ये नहीं हो सकता, कि ये ख़बर आकर गलत है, ये न्यूज़ आकर गलत है करके बोलना, ये है इनकार करना, डेनियल है इनकार। नेक्स्ट विथड्रॉल, 11th वन। विथड्रॉल मीन्स ताल्लुक़ ना रखने वाले गैर मुताल्लुक़ हालात से दूर रहना।
اگر شادی و تقاریب میں بے عزتی کا قیاس کرتے ہوئے تقریب میں ہی شامل ہونے سے انکار کر دینا، اس میں آتا ہے وتھڈرال میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہے سبلیمیشن۔ سبلیمیشن یعنی تصعید یا تحلیل، فرد کی جنسی خواہشات کو متبادل مثبت سرگرمیوں میں منتقل کرنا تصعید سبلیمیشن کہلاتا ہے۔ یعنی اپنی محبوبہ کے نام اشعار لکھنے والا فرد ایک بہترین شاعر ہونا یا مصور کے طور پر ابھرنا اس کی مثال ہے۔ تعلیمی اہمیت، یہ ہوئے 12 ٹائپس کے۔ تعلیمی اہمیت، سگمنڈ فرائڈ کا ماننا ہے کہ جسمانی سزا کے تصور کو چھوڑ کر محبت، شفقت، رحم دل اور اپنائیت جیسے تصورات کو فروغ دیا جا سکتا ہے اس ڈیفنس میکانزم کے ذریعے۔ بچوں میں جارحیت اور جنسی خواہشات جیسی صفات فطرتاً پائی جاتی ہیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ وہ مناسب طور پر ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مثبت طور پر فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ فرائڈ نے شیرخواری اور بچپن کے مراحل کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یہ ہوئے تعلیمی اہمیت۔ ڈیفنس میکانزم میں تعلیمی اہمیت کیا ہے بولے تو یہ ہے۔ تو یہ 12 ٹائپس کے ہی، ریورسنگ موٹیو، ریپریشن، پروجیکشن، ریشنلائزیشن، ڈسپلیسمنٹ، ریگریشن، آئیڈینٹیفیکیشن، کمپنسیشن، فینٹیسی، ڈینیل گریز اور سبلیمیشن، یہ 12 ٹائپس کے ڈیفنس میکانزم ہی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کے ذریعے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔